आइए हम दूसरे कलमे के लिए खुदा के कलाम को खोलेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करने को हूँ। 39वीं आयत से, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मसीह खुदावन ने सलीब पर 7 जुमले या फिक्रे कहे, जिन्हें कलीसिया 7 सलीबी कलमात कहती है। ये 7 सलीबी कलमात मसीही ईमान, तालीम और सलीब के पैगाम का खुलासा बयान करते हैं। ये 7 सलीबी कलमात मसीह की इलाही और बशरी ज़ात का मुकाशफा भी बताते हैं और इन 7 सलीबी कलमात में नबूवतों की तकमील और शरीयत के तकाजे भी पूरे हुए। इन कलमात में हम इंसान के लिए मुआफ़ी, नजात, उम्मीद, तसल्ली और खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा है, जिसमें मसीह ने गैर मशरूत और बिन मांगे मुआफ़ी का ऐलान किया और उसकी तालीम भी दी। दूसरा कलमा, जिसे नजात का कलमा कहते हैं, जिसमें मसीह ने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को रिहाई, मखलसी, छुटकारे और नजात का परवाना जारी किया, ये कहकर कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक गैर ईमानदार या बेदीन शख्स के लिए ये समझना मुश्किल होगा। उसके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि जो शख्स खुद सलीब पर है वो दूसरे को कैसे बचा सकता है। इस सवाल का जवाब हमें इस कलमे से पेशतर की जाने वाली गुफ्तगू से मिलता है, जो आयात हमने ऊपर पढ़ी मसीह और इस डाकू के दरमियान, जिसका जिक्र हमें लूका 43वें बाब की 41वीं आयत में मिलता है, जिसमें इस डाकू ने पहली बात जो कही कि हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। गोया ये डाकू इस बात के लिए तैयार हो गया, तस्लीम कर लिया कि मैं गुनहगार हूँ और मैं अपने कसूरों का बदला पा रहा हूँ। अमसाल की किताब उसके 28वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। तो पहला काम इस डाकू ने जो किया है वो अपने गुनाहों का इकरार किया है, खुदा की रहमत का ये तालिब हो गया है, तस्लीम कर लिया है कि मैं गुनहगार हूँ। और फिर दूसरी बात जो इसने कही वो ये थी मसीह के हक में, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, यानी मसीह के रास्तबाज होने का इकरार, मसीह के सादिक होने का इकरार, और जिसके नतीजे में मसीह यीशु ने इसे ये जवाब दिया। तीसरी बात जो इसने मसीह से कही वो ये थी कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। गोया तीसरा काम जो इसने किया है वो मसीह के बादशाह होने का, मसीह के आका या खुदावंद होने का इकरार इसने कर लिया है। तो जब इसने तस्लीम कर लिया कि मैं गुनहगार हूँ, और जब इसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया और मसीह के रास्तबाज होने का इकरार किया और मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, ये कहकर कि आए यीशु, यानी आए निजात देने वाले, आए निजात दहिंदा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इस सबब से इसने अपने आप को भी जाना, अपनी हैसियत को भी पहचाना और इसने मसीह को भी जाना
اور مسیح کو بھی پہچانا، جس کے جواب میں خداوند مسیح نے سے یہ کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں ہمیں مرتھا، مریم اور لازر کا جو واقعہ ملتا ہے، وہاں پر مسیح مرتھا کو کہتا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، اور مرتھا کہتی ہے ہاں خداوند میں جانتی ہوں کہ قیامت کے آخری دن جی اٹھے گا۔ مسیح نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو گویا اس ڈاکو نے اس بات کو جان لیا کہ دنیا کا منجی فی الحقیقت یہی ہے جس پر ایمان لا کر یہ آسمان کی بادشاہت کا وارث ٹھہرا۔ اسی سبب سے مسیح نے سے یہ جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح کا یہ کہنا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اصل ترجمے میں آمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ جملے کے آخر میں آئے، جیسے ہم ہر دعا کے بعد کہتے ہیں آمین، دعائے ربانی کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن اگر یہی لفظ جملے سے پہلے آئے تو اس کا مطلب حلفاً، یہ یقیناً، یہ وثوق سے کسی بات کو کہنا مراد لیا جاتا ہے۔ سند کے طور پر یا قانون یا سرکاری بیان سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہم سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر، میں عدالتوں میں لوگ کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ سچ کہوں گا۔ یعنی مسیح نے پوری ذمہ داری سے اس کلمے کو ادا کیا۔ مسیح نے اس ڈاکو کو یہ کہہ کر کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اسے امید بخشی، اسے تسلی دی، اسے یقین دہانی کروائی اور اسے امید اور تسلی کا پیغام دیا، اور یہ کہہ کر کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی جس روز کوئی شخص، کوئی گنہگار مسیح پر ایمان لے آتا ہے، اسی روز اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جس روز کوئی تسلیم کر لیتا ہے کہ یسوع میرا منجی ہے، میرا نجات دہندہ ہے، اسی روز اس کا نام کتاب حیات میں درج کیا جاتا ہے۔ وہ دوہرا شہری بن جاتا ہے، آسمان اور زمین کا وہ مسیح کا ہم میراث ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارے ایمان کا بانی اسی زمین پر، اسی دنیا میں نجات کا اعلان کرتا ہے، نجات کی یقین دہانی کرواتا ہے اور نجات دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دین یا کوئی شخص کسی دین کا بانی یہ تصدیق دے سکا ہے، دے سکتا ہے یا دے گا، یا یہ امید دے سکتا ہے یا یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت میں مسیح خداوند نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یعنی اس میں کوئی خام خیالی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے والوں کے لیے یقین دہانی ہے۔ مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ گویا مسیح فردوس کا بھی مالک ہے۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 18ویں آیت میں مسیح خداوند نے آسمان پر صعود فرمانے سے پیشتر جب وہ جی اٹھے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں مسیح خداوند یوحنا عارف کی معرفت فرماتے ہیں میں اول و آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ گویا جس آدم کو گناہ کے سبب سے فردوس سے نکال دیا گیا تھا، مسیح اب اسی فردوس میں اپنے کفارے اور اپنے فدیے کی بدولت دوبارہ داخل کرنے کی امید بخشتا ہے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس فردوس میں جگہ پائے گا، مسیح کے ساتھ میراث پائے گا۔ اس لیے کہ مسیح نے زمین پر یہ وعدہ نہ صرف اس مرتے ڈاکو کو دیا بلکہ ہم سب کو بخشا ہے۔
آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے اس کلمے کی وسیلہ سے کہ خداوند یسوع مسیح جس نے صلیب پر یہ کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، مان لیتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے پاس یہ امید ہے، اس کے پاس یہ تسلی ہے، اس کے پاس یہ یقین دہانی ہے، اور اس کے لیے خدا کی یہ محبت ہے کہ خدا اسے اپنے فردوس میں اپنے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے داخل کرتا ہے۔ آمین۔